جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آپ لوگ خط لکھنا چاہ رہے ہیں سینئر ججز کو اور چیف جسٹس صاحب کو 26ویں ترمیم کے بعد، کیا یہ خط جو ہے آپ کو لگتا ہے افیکٹو ہوگا؟ اس خط میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے؟ دیکھیے، ہم پچھلے 18 مہینوں 2 سال سے متعدد پٹیشنیں دائر کر چکے ہیں تمام معاملات کے حوالے سے، کسی بھی پٹیشن کو سنا نہیں گیا، تو ہم تقاضا تو کرتے رہیں گے۔ ہم نے باقاعدہ باضابطہ طور پہ پٹیشنیں بھی فائل کی ہیں، خان صاحب کی جانب سے خط بھی چلا جائے گا۔ کل ہم نے آج دستخط کروا لیے ہیں خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، تو اس خط میں ان باتوں کو دہرایا گیا ہے، اس کے ساتھ بہت سا مواد ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ گولی نہیں چلی اس دن، جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی، جن کا ہمیں ریکارڈ جن کا ہمیں میسر ہے، ان کے جنازے، ان کی تصویریں، وہ تمام چیزیں ہم نے دے دی ہیں اس خط کے ساتھ۔ اسی طرح جو لوگ اس دن زخمی ہوئے، ان کے زخموں کی تفصیل، کس ہسپتال میں گئے، کہاں ان کا علاج ہوا، وہ بھی ہم نے دے دی ہیں۔ اگرچہ ہسپتالوں کے ریکارڈ کو بعد میں تبدیل کیا گیا ہے، تلف کیا گیا ہے، یہ تمام بات ہم نے سامنے رکھی ہے۔ بہت سے اداروں کی رپورٹیں اب سامنے آ گئی ہیں، 8 فروری کے الیکشن اور 9 فروری کی کارروائی کے حوالے سے وہ رپورٹیں ہم نے سامنے رکھی ہیں۔ تو ہم تقاضا کرتے رہیں گے، ہم ہر ادارے، ہر مقتدر شخص کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ لیکن 26ویں ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ قانونی طور پہ مزید الجھ گیا ہے؟ بینچ کی تشکیل سے لے کر کون کیسز سنے گا؟ دیکھیں، ہم تو بالکل آپ کے سامنے ہے یہ صورتحال جو اس وقت سپریم کورٹ میں۔ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حوصلہ افزا آپ کو؟ کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ عوام کرے گی، ایک بڑی عوامی تحریک کرے گی۔ اس ملک کو ہم نے ایک کھائی میں پھینک دیا ہے۔ ہم نے اپنے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، وہ ایسا کھلواڑ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں اب ہمیں ایک بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے، ایک ایسی اسمبلی کی ضرورت ہے جو واقعتاً عوام دوست ہو، عوام کی نمائندہ اسمبلی ہو۔ یہ تو ایک دھونس والی اسمبلی تھی نا، ایک فریب کی بنیاد پر، اغواکاری کی بنیاد پر آپ نے ایک آئین سازی کی جو بظاہر آئین سازی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو عدالتی سطح پہ رد ہونا چاہیے، لیکن ہمیں امید نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ اب اسی آئینی بینچ کے پاس جا رہا ہے جو اس آئینی ترمیم کی خود ایک طرح سے یہ آئینی ترمیم کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ذرا اس پہ آپ قانونی رائے بھی دے دیں۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت کے ذریعے ختم نہیں کی جا سکتی، اگر ہوگا بھی تو پارلیمنٹ کے ذریعے رول بیک ہو سکتا ہے، اور کوئی اور ادارہ کرے گا تو کوئی مانے گا نہیں اس کو۔ دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو قانونی بات ہے، قانونی بات یہ ہے کہ کیا آئینی ترمیم کو کوئی عدالت ختم کر سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ یہ بات ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھارت سے شروع ہوئی اور ہمارے ہاں بھی آئی۔ پچھلے 50 سال سے یہ بات مروج ہے کہ آئینی ترمیم اگر آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہو، آئین کی جو روح ہے اس کے خلاف ہو، تو عدالت اس کو رد کر سکتی ہے، خواہ وہ آئینی ترمیم اپنے بارے میں یہ کہے کہ مجھے رد نہیں کیا جا سکتا۔ 26ویں ترمیم میں انہوں نے وہاں جملہ لکھ دیا ہے کہ اس کو کوئی عدالت رد نہیں کر سکتی۔ بھئی اس جملے ہی کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اختیار حاصل تھا اس پارلیمان کو کہ وہ اس نوعیت کی آئینی ترمیم کرے؟ تو قانونی جواب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہمارا سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلہ دے چکا ہے۔ بھارت میں یہ کئی بار ہوا ہے، تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہنا کہ اگر کوئی ادارہ یہ کرے گا، یعنی کہ سپریم کورٹ اگر اس کو رد کر دیتا ہے تو ہم اس کو مانیں گے نہیں، تو یہ تو پھر سپریم کورٹ اور آئین کے خلاف بغاوت ہے نا۔ تو یہ بغاوت کا اعلان ہے۔ پہلی چیز قانونی کم فہمی ہے، دوسری چیز اعلان بغاوت ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔